بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقس وهو على المروة رواہ مسلم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خبر دی کہ میں نے قینچی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تراشے جبکہ آپ مروہ پہاڑی پر موجود تھے۔ دوستو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق بھی مضبوط، رشتہ داری بھی مضبوط، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ان پر اعتماد بھی مضبوط۔ تعلق کی علامت یہی حدیث کہ بہت سارے صحابہ کی موجودگی میں بھی یہ خدمت کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بال تراشنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں رکھی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے یہ خدمت لی۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے رشتہ داری کہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، امت کی ماں ہیں، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اعتماد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت وحی کی ذمہ داری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رکھی تھی کہ حضرت امیر معاویہ اس وحی کو لکھا کرتے تھے جس کی ہدایت میں قیامت تک امتیوں نے چلنا ہے۔ دوستو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعاؤں سے بھی نوازا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا کی، اللہم اجعل معاویۃ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا، ہدایت یافتہ بنا، اور اس کے ذریعہ سے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما۔ ایک روایت میں حضور نے دعا فرمائی، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو حساب کتاب کا علم عطا فرما اور اس کو عذاب سے محفوظ فرما۔ دوستو، فتنوں کا زمانہ ہے، اور آج کے دور میں ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ لوگ صحابہ کرام پر عدم اعتماد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ طرح طرح کے تان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، صحابی رسول ہونا کافی ہے اپنی زبانیں بند رکھنے کے لیے اور عقیدت اور احترام کا تعلق رکھنے کے لیے کہ اللہ نے ان کو شرف صحابیت نصیب فرمایا ہے، اور باقی اعتراضات کا جواب تو وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ بہتر طریقے سے دے گئے ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ اعتراض کرتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان میں کچھ مسائل تھے، تو ان مسائل کو میں اور آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں یا حضرت حسن زیادہ بہتر جانتے ہیں؟ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو اس کے بعد کوئی بات باقی نہیں رہ گئی، کوئی کرنے والی بات نہیں ہے۔ اب تو وہ ہے جو فیصلے حضرت حسن نے فرما دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ارشادات کی روشنی میں۔ اب ہمارے لیے تو ضروری یہ ہے کہ آنکھیں بند کریں اور اعتماد کریں حسنین کریمین کے فیصلوں پر۔ حسنین کریمین نے جنہیں اپنا امام مانا، جنہیں اپنا خلیفہ مانا، اور جنہیں اپنا ذمہ دار مانا، ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں زبان درازیاں کریں؟ ہم بھی انہیں اپنا امام مانتے ہیں، اپنا ذمہ دار مانتے ہیں، اور ہم یہ ہمیشہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے روز صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔